خادم حسین صاحب رضوی کا شاگرد ہوں الحمدللہ، اور یہی تعارف میرے لیے کافی ہے۔ میں آپ تمام ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کا جھنڈا کس کس نے دیکھا ہوا ہے؟ اس میں ایک سبز رنگ ہے، میں پاکستان کے جھنڈے پر بات کروں گا۔ ایک سبز رنگ ہے، اور سبز رنگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سلامتی کا مظہر ہے۔ یہ اسلامی ملک ہے اور یہ سلامت ہے۔ اس کی سلامتی کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے جی؟ 76 سال سے اس کو ڈاکو لوٹ رہے ہیں، پھر بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی اس کے اندر ایک سفید رنگ ہے پاکستان کے جھنڈے کے اندر، اور سفید رنگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اقلیت ہیں یہ ان کے ہر فرد سوائے اس کے جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی۔ جو سفید رنگ ہے یہ اقلیتوں کے حقوق کی ترجمانی کرتا ہے، سوائے اس شخص کے جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ باقی جتنے افراد ہیں ان کے حقوق، ان کی جان اور ان کے مال اور ان کی عزتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد چاند ہے جی۔ چاند کا یہ مطلب ہے کہ یہ اپنا ان کے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں وہ قمری کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں، اور ایک 5 رکنی ستارہ بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان اسلام کے 5 بنیادی ارکان پر قائم اور دائم ہے۔ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اس کو اگر آپ غور سے سمجھ لیں تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ آج آپ کے پاس ہم آئے، کل نون لیگ والے ساتھی آئیں گے، پی ٹی آئی والے شاید آئیں یا نہ آئیں، باقی جتنی بھی تحریکیں ہیں، تنظیمیں، وہ آئیں گے۔ سب آ کر ایک ہی تقریر کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے ہم نے یہ کیا، تیسرا کہتا ہے یہ کیا۔ میں ایک طالب علم ہوں، راجہ صاحب یہاں پر سرپرستی فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں اگر سب نے پاکستان کے ساتھ اچھا کیا تو بیڑا غرق کس نے کیا؟ اگر سب نے اس کے ساتھ اچھا ہی کیا ہے تو پھر بتائیں کہ وہ آدمی کدھر ہے جس کی وجہ سے یوحنا آباد کی پچھلی جو ہماری بستیاں ہیں وہاں پر بیٹی کا رشتہ صرف اس لیے کینسل ہو گیا کہ آواز آئی آپ کے گھر کس طرح آئیں کیونکہ رستے ہی نہیں ہے۔ وہ کون ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے جن کی وجہ سے لوگ جائز کاموں کو چھوڑ کر ناجائز کاموں کی طرف جا رہے ہیں؟ ان کو نومینیٹ کر دیا جائے تب بھی پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارا منشور ہے اسلام، پاکستان اور عوام۔ اسلام، میں نے راجہ صاحب کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ سیٹ کا تو ایشو ہی نہیں ہے۔ منظور بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ جب الیکشن گزر جاتے ہیں باقی بھی ٹھگ نکلے، آپ کی کیا صورتحال رہے گی؟ میں چونکہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جھوٹ دنیا کے کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات علل اعلان کر رہا ہوں کہ سیٹ ملے یا نہ ملے، اگر آپ کو زندگی میں کبھی جب آپ ہمیں یاد کریں تب تو ہم نے آنا ہی آنا ہے نا جی۔ اگر آپ یاد نہ کریں اور پھر بھی ہم آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، کیا چھڑنا پیو دے ہی نہیں ہے۔ علامہ صاحب، دل دکھانے کی باتیں یہ نہیں ہے، دل جیتنے کی باتیں ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ہم یہ آپ کے ساتھ پرومس کر رہے ہیں راجہ نتھانیل گیل صاحب کی قیادت میں، ہم آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جتائیں گے، آپ کو جتائیں گے اور اپنا کیا ہوا وعدہ نبھائیں گے۔ میں سدھی جی جھٹکا جہا بندہ، میں یہ گل کیتی نا جی، اس تو اگے گل کوئی نہیں جی۔ اسی انشاءاللہ تانوں اے بھی کدی نہیں کہنا پائے گا کہ بھائی مسائل حل کرنا یہ الگ بات ہے،
جب دین تخت پر آ جائے گا تو یہ مسئلے جھونگے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جو فنڈز ملتے ہیں اگر وہ 15 سے 20% اپنے حلقے میں لگ جائیں تو یہ لندن بن جائے گا، یہ ملک بدل جائے گا، صرف 20%۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب 20 کروڑ روپیہ ایم پی اے دے کر سیٹ لے رہا ہے تو اس نے وہ پیسے آپ پر نہیں لگانے، اس نے وہ پیسے ریکور کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح راج صاحب کہہ رہے تھے، ہمارے ہاں منظور بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ ہم قسمیں نہیں اٹھاتے، ہم آپ کو کہتے ہیں اسی وعدے نہیں کرتے، کیونکہ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، کہ میری محبت بازاری نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت دیکھ لیں، یہ ہمارے استاذ خادم رضوی صاحب، جھوٹوں کے توجہ، جھوٹوں کے جو جھوٹے ان کے چہروں پر یہ چمک دمک نہیں ہوتی۔ اور باقی وائلیشن از وائلیشن، وہ اگر کوئی کام غلط کرتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے ہو، اس کو مذہب کے ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے۔ میں تورات مقدس بھی میں نے پڑھی ہے، انجیل مقدس بھی، زبور شریف بھی، اور جناب مریم پاک کا جہاں نام آئے ہم وہاں پر ہماری گردنیں یوں ہوتی ہیں اس طرح کر کے، کیونکہ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے ایک ہی سورت نازل کی ہے جس کا پوری سورت کا نام سورہ مریم رکھا ہوا ہے۔ تو ہم ایک سیٹ کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، اتنا ضرور کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، 2 سال سے تحریک کے ساتھ چل رہے ہیں اور قیادت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ قیادت کے بارے میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ہم فلٹر ہو کر آگے جا رہے ہیں، باقی فلٹر ہو کر آگے نہیں جاتے۔ ہم قربانیاں دی ہیں، ہمارے تقریباً 65 کے قریب بات نہیں کرتے، ہم میدان میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے ساتھ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی اسلحہ ہے، اکیلے آتے ہیں اکیلے جاتے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں جناب آپ باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا کرپشن کا پیسہ جو نہیں ہے تو گارڈ کیسے رکھیں؟ اور ہم نے چوریاں نہیں کی ہوئی نا، گناہگار ہے، غدار نہیں اپنے ملک کے ساتھ نہ اپنی قوم کے ساتھ، اس لیے قوم کے درمیان کھڑے ہیں۔ اتنا میں ضرور کہوں گا۔ اب آپ کی بولیاں، اب ہر جگہ پہ بولیاں لگتی ہیں، آپ کی بولیاں بھی لگیں گی، تو جب کوئی بولی لگانے آئے تو میں تو یہ کہتا ہوں جو اپنے مذہب کا سچا آدمی ہو، ساری دنیا اس کے سامنے رکھ دی جائے، وہ اپنے مذہب کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا۔ تو اسلام تو بڑا خوبصورت مذہب ہے، دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی چمکتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین دے کر گئے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے آٹے کے تھیلے پھینکے جاتے ہیں۔ وہاں پر بچیاں لائن لگ کر جناب شناختی کارڈ دکھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 2000 والا تھیلا دیا جاتا ہے اور شناختی کارڈ پاس رکھ لیا جاتا ہے، اور نیا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو 3000 روپیہ دینا پڑتا ہے۔ میں اتنی بات ضرور کہوں گا، اب چونکہ مسیحی برادری کو کیش کیا جاتا ہے، آپ کی طرف لوگ آئیں گے پیسوں کے ذریعے، اگر آپ کو نہ خرید سکے پھر ایک اور کام کریں گے، کہیں گے جناب آپ ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ سن لیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہماری مخالف، ہم ان کو پہلے نمبر پر ہم انہیں دعوت محبت پیش کرتے ہیں کہ قافلہ عشق و مستی میں آپ شامل ہو جائیں، آپ آگے لگیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سچ بولیں، آپ سچی بات کریں، حسن رضا پیچھے ہو جائے گا، آپ کو آگے کھڑا کر دے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بکواس بند کر دیں، بکواس نہ کیا کریں، بڑبڑ نہ کیا کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے مسیحی برادری کے ایک فرد کو، ایک بچے کو، اسلام جب آئے گا، میری پہلی ملاقات میں یہ وعدہ تھا کہ جب حضور کا دین تخت پر آ جائے گا، نافذ ہو جائے گا، میرا آپ سے یہ پہلا وعدہ ہے کہ مسیحی برادری کے وہ افراد جو صبح سے لے کر شام تک جھاڑو اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں، اسلام ان کے ہاتھ سے جھاڑو واپس لے لے گا۔ اور اگر کسی شخص نے مسیحی برادری کو، بھلے نواز شریف خود فون کرے، اے نکے نکے کو تو اسی ڈرتے ہی نہیں ہے کی شہوان جناب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، رانا مبشر صاحب اگر خود فون کر کے کہتے ہیں کہ جس نے، میں نے کہا تم یہ کرتے ہو کہ 25 دسمبر کو آ کر ایک مبارکباد دے دی، ایک کیک دے دیا، اور سارا سال یہ نہیں پوچھا کہ یہاں ڈسپنسری ہے یا نہیں ہے، آپ کی بیٹیاں بیمار ہو جاتی ہیں تو ڈیلیوری کیس کیسے ہوتے ہیں، آپ کے بچوں بڑوں کو اٹیک ہو جاتا ہے، آپ جاتے کہاں ہیں، نہ ایک پارک ہے نہ ایک ڈسپنسری ہے۔ یہ تو خداوند ذوالجلال بھلا کرے راجہ صاحب کا
जिन्होंने मुकद्दसा मरियम हॉस्पिटल खोला, 50 रुपए की पर्ची पर MBBS डॉक्टर बिठाई हुई है और 2 मंजिलें उसकी, और बिल्कुल साफ सुथरा, यहाँ उंगली लगाकर भी आप देख सकते हैं, वहां आपकी उंगली के साथ मट्टी नहीं लगेगी। इतना साफ और शफाफ निजाम आपको मुरतब करके दिया हुआ है। और मुझे राज साहब ने कहा हम आपके साथ किसी गरज के साथ नहीं चल रहे, आप हमें अच्छे लगे। मैंने कहा आप हमें अच्छे लगे। अगर किसी शख्स की भी आपको कॉल आती है कि आप TLP को वोट देंगे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सुनो, मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा नक्शबंदी है। 35 405 037 49 067 ये मेरा ID कार्ड नंबर है। जिस शख्स ने यूहन्नाबाद के किसी एक फर्द के लिए कोई गलत जुमला लिखा या इस्तेमाल किया, तो अगली गाल में पंजाबी करांगा, जिस दिन यूहन्नाबाद के बाहर आके मैं लीक ला छड़ी, मैं किसी वड्डे तो वड्डे गुंडे नूं उठा के नहीं लगन देवांगा। और जो मैं बात कर रहा हूं, इस आसमान और जमीन इस बात के गवाह हैं। लाहौर से लेकर वजीराबाद तक की सड़कें जानती हैं। जब लब्बैक वाले अपने कहने पर आ जाएं, तो फिर बड़े बड़े वजीरों मशीरों को हमारे पास आकर मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। भट्टी साहब कह रहे थे हसन रजा को जितवाना नहीं, आपने यूहन्नाबाद को जितवाना है। आप सच के साथ खड़े हो, इंशाअल्लाह अब जीना मरना इकट्ठा है जनाब, सारे मसले हल होंगे इंशाअल्लाह हल होंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम मसीही भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुफ्तगू में अगर कोई कमी बेशी हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। अपने आका मौला हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ इंशाअल्लाह इस्लाम का सूरज तुलू होने वाला है, और बाकी ये जो बातिल निज़ाम है इसका सूरज गुरूब हो चुका हुआ है। अच्छा, कहते हैं निज़ाम कैसे चलाएंगे, मैं क्या वापडा टुर गई है, 1 मिनट के अंदर असी अपना निज़ाम सीधा कर लिया, बाकी निज़ाम भी सीधा कर लिया 1 मिनट के अंदर। पता भी तो नहीं चलन दिता होया की है जनाब, ऐ तो रक्षा आया तो सारा निज़ाम सीधा हो गया। 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर मैसेज करें। और यहाँ पर दफ्तर का आगाज हो चुका है, हमारे साथी भी बैठेंगे, राजा साहब खुद भी वक्त देंगे। अपना पोलिंग स्टेशन, पोलिंग एजेंट, ये सारे आप मुकर्रर करेंगे। हमारे लायक जो भी आपकी हुक्म होगा मैं इंशाअल्लाह हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। समर साहब से मैं गुजारिश